چھوڑیے زندگی کا ساتھ، دل کا نہ ساتھ چھوڑیے۔ اور یہ پھر محبت کی بات آگے آتی ہے کہ سجدے کا حق جو ہو ادا۔ سجدے تو ہم دن رات کرتے ہیں۔ দোয়া মাহফিল, স্থান খানকাহে কাদেরিয়া শৈজদিয়া তৈয়াবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। প্রধান অতিথি আওলাদে রাসুল গাউসে জামান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ মাউজিয়া। প্রধান বক্তা আওলাদে রাসুল পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ মাউজিয়া। বিশেষ বক্তা আওলাদে রাসুল শাহজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ কাশেম শাহ মাউজিয়া। আয়োজনে আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট। یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے یہ کہ جس کو یہ توفیق عطا ہو جائے، سلسلہ جو برحق سلسلہ ہو، جس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا نہ ہو سلسلے میں، کہ یہ کنیکشن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو مشائخ کے اس نظام کے اندر، تو یہ سلسلہ سچا سلسلہ ہو تو سلسلے میں داخل ہونا یہ خوشبختی ہے، خوشبختگی ہے کہ ہمارا روحانی کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنے پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بلب روشن ہے، یہ انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ روشنی تب دیتے ہیں کہ جب ان تاروں کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ جب پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑا ہوا ہو، ایک تار سے دوسرے تار، ان کا کنیکشن آپ کا میٹر سے ہے، میٹر کا تعلق کھمبے سے ہے، کھمبے کا تعلق چلتے چلتے پاور ہاؤس سے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پاور ہاؤس جب کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ بٹن دباتے ہیں روشنی آ جاتی ہے، اور جب یہ کنیکشن پاور ہاؤس سے نہ ہو، آپ بٹن 1000 دفعہ نیچے اوپر کریں روشنی نہیں آئے۔ یہ سبق آپ یاد رکھیں کہ سلسلہ ہمیں وہ کنیکشن ہے، ہمارا وہ پاور لائن ہے جو ہمیں مدینہ منورہ سے جوڑ کے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری رسائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری رسائی کرتا ہے، اور جو حضور تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ حضور کی تک رسائی جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشا یہی ہے کہ یہ لوگ مجھ تک پہنچیں تو میرے آقا کے ذریعے پہنچیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ یہ لوگ اپنے جانوں پہ ظلم کر دیں۔ جانوں پہ ظلم کیا ہے جی؟ پتھر اٹھا کے سر میں ماریں تو ظلم ہے جان پہ؟ تو کیا ہے ظلم؟ گناہ۔ ظلم سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنے سر میں پتھر مارتے ہیں، جانوں پہ ظلم یہ ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہگار ہو جاتے ہیں، تو
کہتے ہیں جب تم ظلم کرو تو لو انہم اذ ظلموا انفسہم، جانوں پہ ظلم کر دے، جاؤک تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، آ کے اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، یہ بھی مانگے، پھر حضور کیوں آپ بھی ان کے لیے معافی مانگ لے، تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو پھر توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے۔ یہ لوجد اللہ تواب الرحیم پائیں گے، یعنی اس میں جو ضمیر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پھر گنجائش نہیں ہے، یہ لازمی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ کو آپ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہمارے شارک سے بھی قریب ہے، ہماری آواز پہنچاتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کا بھی اسے پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، اور ہم براہ راست اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ براہ راست ہماری آواز سنتا بھی ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ دینے والا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ محبت کا انہوں نے ایک تقاضا رکھ دیا ہے، مجھ سے مانگتے ہو تو میرے محبوب کے ذریعے سے آؤ۔ اب یہ پیار اور محبت کا اللہ نے اگر ایک رستہ ہمیں بتا دیا تو اس پہ تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، جی ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ تک رسائی جو ہے اس کا رستہ خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ میرے آقا کے ذریعے سے آئیں، محبت کے دروازے سے داخل ہو کے میرے پاس آئیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر آپ مجھ سے پھر معافی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو گئی، رحمت آپ کی، شفقت آپ کا، کرم اللہ کا، یہ پھر گارنٹیڈ ہے۔ ویسے بھی مارے وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ محبت کا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پریم کا بازار ہے۔ سید احمد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ پریم کا بازار ہے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت، اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ، مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے، ہم نے اس روٹ پہ جانا ہے، اور وہ روٹ مدینہ سے ہو کے جا رہا ہے اللہ تک رسائی کا۔ اور یہ محبت، یہ عشق حضور کی محبت، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں، یعنی آپ کا ہر عمل، ہر لمحہ جو ہے وہ حضور کی محبت میں سرشار ہو۔ اور یہ عشق جو ہے اس کو ہم نے سلامت رکھنا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ عشق خدا کی دین ہے، عشق خدا کی دین ہے، عشق سے منہ نہ موڑیے، یہ حضور کی محبت کی بات ہے، یہ اللہ کی دین ہے، عشق خدا کی دین ہے، عشق سے منہ نہ موڑیے، چھوڑیے زندگی کا ساتھ، دل کا نہ ساتھ چھوڑیے۔ اور یہ پھر محبت کی بات آگے آتی ہے کہ سجدے کا حق جو ہو ادا، سجدے تو ہم دن رات کرتے ہیں، حق جو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی، اس میں ڈوب کر سجدے کا حق جو ہو ادا، ایک ہی سجدہ دے مزہ، ویسے خوشی ہے آپ کی سروم ہم عمر توڑیے۔ تو یہ جو محبت کا رستہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور خود کہ اطاعت جو ہے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان ہے کہ ہمیں حضور کے مدینہ کا رستہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اپنے آپ تک رسائی کو بذریعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی محبت کے ذریعے سے ہمیں اللہ یہ رستہ بتاتا ہے. اور ہمارے جو مشائخ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے مشائخ ہیں وہ اسی روٹ پہ ہمیں ملیں گے. جب آپ مدینے جائیں گے روحانی سفر جو ہو ان کا اسی روٹ پہ ہم نے جانا ہے تو ہم مدینے پہنچیں گے صوفیاء اور اولیاء اللہ کے راستے پہ. تو بس اس کو آپ اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. کسی عمل میں جو کچھ بھی دینا ہے اللہ نے دینا ہے. اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں دوں گا لیکن کس کے ذریعے؟ جی آقا کے ذریعے. تو وہ کہتا ہے میں خوش، اللہ کو خوش رکھنا ہمارا مقصد ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. تو اللہ ہمیں بتاتا ہے میں خوش تب ہوں گا جب میرے محبوب کو خوش کروں. تو یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ خود فرشتے جس عمل میں ہمارے ساتھ ہوں اس عمل میں بھرپور حصہ لیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حضور کو راضی کریں تاکہ اللہ راضی ہو. حضور راضی نہیں ہوں گے تو اللہ راضی. اگر کسی مومن مسلمان کا یہ خیال ہو کہ میں بس اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کیا راضی کر لیں گے؟ اگر راضی ہوتا ہے تو پھر وہ ہوگا نا. کہتے میں اپنے محبوب کی محبت اگر نہیں ہے تو میں راضی نہیں ہوتا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ ورنہ ہم دوڑتے ہوئے بس مکے پہنچتے اور پھر واپس آ جاتے. لیکن اللہ نہیں، روٹ پہ آؤ، صحیح رستے پہ آؤ تو انشاءاللہ میں تجھے مل جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے. آپ کا سلسلے میں آپ آ گئے تو آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد آپ درود شریف ایک تسبیح آپ نے 100 دفعہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بھی 200 بار پڑھنا ہے. اس میں 30-40 دفعہ پڑھنے کے بعد یا تسبیح میں آپ کا ایک وہ دانہ سا آتا ہے، اس پہ پہنچ جائے تو کلمہ پورا کر لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ 200 دفعہ پڑھنا ہے. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ بھی آپ نے 200 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے 200 دفعہ پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہے. اس کے بعد آپ کا دن ہے، دن کے معاملات ہیں. نماز ظہر عصر کی نماز کے بعد جب مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے درود شریف 100 بار. مغرب کے بعد پہلے آپ نے صلاۃ اوابین نفل 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں. صلاۃ اوابین 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. اس میں الحمد شریف 1 بار اور کل شریف 3 بار پڑھنا ہے. یہ 2 رکعت کی نیت ہے، 6 رکعت پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر جو فجر کے نماز کے بعد وظیفہ ہے
لا الہ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت یا کوئی کام ہو، ڈیوٹی ہو، تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ان بھائیوں نے توبہ کیا ہے، ان کی توبہ کو قبول اور منظور کرے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہان کے اندر، یا اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ آج جو وعدہ بھائیوں نے توبہ کی ہے، ان کی توبہ کو قبول فرما۔ بھائیوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور رسول راضی ہوں، یا اللہ اس پہ ہمیں قائم فرما کہ ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں، نیکیوں کا کام کریں، انسانیت کی خدمت کریں، جامع کی خدمت کریں، انجمن کی خدمت کریں، دعوت الخیر میں حصہ لیں، غوثیہ کمیٹیز کو فعال بنائیں، خود بھی دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اس نیکی کے رستے میں دنیا کو لائیں، اور یہ جو نیکی کا رستہ ہے اس رستے پہ سب کو گامزن کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ آپس میں محبت رکھیں، بھائیوں کی آپس میں، ایسے بھی ہیں انسانوں کے ساتھ ہم نے محبت، آپ کا طرز عمل جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے، مثالی انسان بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سهل يا إلهي علينا كل صام بحرمة سيد الأبرار صلى الله تعالى على خير خلقه نور أجمعين آمين۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔